السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس حصے پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کے اندر اللہ کی یاد میں گزارا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غور و فکر میں رہا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی عمر مبارک 35 سال سے زیادہ کی ہوئی تو اس تفکر میں کافی اضافہ ہو گیا اور تنہائی محبوب ہونے لگی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکیہ عقائد اور واہیات قسم کے تصورات سے بالکل اطمینان نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح معین راستہ بھی نہیں تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواں دواں ہو سکیں۔ لہٰذا تنہائی میں اللہ کو یاد فرماتے اور قوم کے حالات کو دیکھ کر گھٹن محسوس کرتے تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی قوم کے بالکل برعکس تھی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 کے قریب پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے قریب 3 میل دور حرا کے ایک غار میں چلے جاتے، جس کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی قریب 1.25 گز تھی۔ اسی میں خدا کو یاد کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اور پانی لے کر جاتے اور کئی دن وہیں پر گزار دیتے تھے۔ جب آپ غار حرا کو جاتے تو حضرت خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتی اور قریب ہی کی کسی جگہ موجود رہتی تھی۔ غار حرا نیچے کی جانب زیادہ گہرا نہیں تھا، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو یاد کیا کرتے، کائنات کا مشاہدہ کرتے اور غور و فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ غار حرا کے چٹانوں کو آپس میں ملنے سے قریب 20 سینٹی میٹر کا ایک لمبا سوراخ ہے۔ غار میں بیٹھنے کے بعد اگر سوراخ پر نظر کیا جائے تو کعبہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سوراخ سے کعبہ کو دیکھتے رہتے تھے اور اللہ کی یاد میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا رمضان اسی غار میں قیام فرماتے تھے۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی یہ تھی کہ در حقیقت اللہ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی، اور اللہ رب العزت اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہو گیا۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، اور اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزرا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ نے روئے زمین کے باشندوں پر اپنے رحمت کا دروازہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کی اجازت سے مشرف کیا۔ وہ یوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے پکڑ کر دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھتا، تو پھر جبرائیل دوبارہ پکڑ کر دبوچ لیے اور چھوڑ کر بولے پڑھو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا میں نہیں پڑھتا، تو جبرائیل نے پھر تیسری مرتبہ پکڑ کر زور سے دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دارین عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس فرشتے نے اپنا نام حضرت جبرائیل بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اعلان نبوت کی نورانی ذمہ داری سے سرفراز فرمایا۔ تھوڑے ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے جبرائیل علیہ السلام اوجھل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے حضرت خدیجہ کے پاس گھر کو تشریف لائے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا اور کافی خوفزدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ لہٰذا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑھا دیا، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے خدیجہ سے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، بے کسوں، بے بسوں، بے نوازوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اطمینان قلب کے لیے حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم مکہ سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا ہے جیسا کہ تم لاتے ہو تو اس سے اس کی قوم نے ضرور دشمنی کی ہے، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنے گھر کو تشریف لائے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے وحی بند ہو گئی۔ جب وحی کچھ دنوں کے لیے بند ہو گئی تو اس عرصے میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہا کرتے تھے اور تعجب کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے ہی اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر کوئی چیز قابل نفرت نہ تھی، لیکن جب وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے لگے کہ میں خود شاعر یا پاگل ہوں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی فکر مند تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر یا پاگل نہ کہنے پائے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے آواز دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور میں جبرائیل ہوں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضطراب تھم گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق پیدا ہو جائے۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ وحی کا سفیر ہے، مزید وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اسی بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا
آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین پر جا جھکا، پھر اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دوبارہ سے وحی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے مزید پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملیں۔